آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج بیرا شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب، ہمارے فواد چودھری صاحب، ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب، ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں عامر کیانی صاحب، ہم سب یہاں آج جمع ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ضلع سرگودا اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کے بہت سے حوالے ہیں، دینی حوالہ ہے اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں، عرصہ دراز سے ایک روحانی اور قلبی رشتہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ امین الاسناد صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اکٹھے وقت گزارا ہے، اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے ضلع سرگودا میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بڑا وسیع حلقہ احباب ہے، اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی۔ ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے۔ اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمایاں جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بخشی گئی، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے۔ تو یہ ہے وسعت ان کی دینی خدمات کی۔ جہاں تک سیاسی حوالہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے، عزت والا نام ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو میں آج انہیں خوش آمدید کہنے آیا ہوں، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ ان کی شمولیت سے تحریک انصاف انشاءاللہ اس علاقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ شکریہ۔ امیر امین الاسناد صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں جی تحریک انصاف کے قافلے کے اندر، اور میرے خیال میں اس بات میں شاید اب کوئی شک باقی نہیں ہے اور تمام لوگ اس بات کو مانیں گے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈر ہے جو حقیقتاً ایک عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمران خان ہے۔ اور جو انہوں نے خدمات حرمت رسول کے لیے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے، تو ہر مسلمان جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اور اس لیے جو بھی لوگ جو عقیدے میں یقین رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے، ان کے لیے جو منطقی لیڈر بنتا ہے جس کے ساتھ وہ مل کر کام کریں ملک کی بہتری کے لیے، تو وہ عمران خان ہے۔ تو پیر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے اس علاقے کے اندر تحریک انصاف مضبوط ہوگی، اور جو ایک خاص طور پہ جس وقت پہ آپ شامل ہوئے ہیں جب ایک ملک کے اندر تاریخ ساز تحریک چل رہی ہے، ایک ایسی تحریک چل رہی ہے کہ واقعی میں پاکستان کو وہ ملک بنایا جائے جس کا خواب
ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جستجو کی، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، وہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بننے کے لیے جا رہا ہے، ایک مدینے کی ریاست کے اصولوں پر مبنی پاکستان بننا جا رہا ہے۔ تو اس تحریک میں اس وقت آپ کی شمولیت جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے، اسی کے لیے ہم آپ کے ساتھ سفر جاری رکھیں گے۔ دربار عالیہ بھیرا شریف نے آج تحریک انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے، میں اس کے اوپر پیر صاحب کا، امین الاسناد صاحب کا، پیر فاروق صاحب کا اور تمام برادران کا اور جو فیملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھیرا شریف کی تاریخ ہے یہ کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں پھر اس وقت ہمارے جو اضلاع ہے، جیلم ہے اور راولپنڈی ڈویژن ہے، سرگودا ہے، یہ سارے تو ہے ہی، لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں، اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں 1906 سے، یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں۔ اور پیر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہیں پہ ہیں، اور تمام لوگوں نے اس یہ جو خاندان ہے، ہم لوگ تو وسیلے والے لوگ ہیں، ہم تو وسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں، اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے تحریک انصاف میں، یہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے، یہ بات سب کے سامنے ہے، جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سر انجام دیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر خارجہ تھے، وہ جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر جو عمران خان نے کی، اس کے بعد ہمارے فورن آفس نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھایا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی رگ رگ میں جو عشق رسول کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ایک فلسفہ ہے، وہ عمران خان کی رگ رگ میں ہے اور ہر مسلمان کی رگ رگ میں ہے، لیکن لیڈرشپ کی طرف سے عالم اسلام کی جو لیڈرشپ عمران خان نے اس سلسلے میں کی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ پاکستان کے فورن آفس کی وجہ سے، عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج دنیا جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک پورا دن مناتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو پروو کیا۔ اس خطے کی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی عامر کینی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو نارتھ پنجاب ہے، یہاں پہ تو نون لیگ کا ویسے ہی صفایا ہو چکا تھا، لیکن جو راہ سے جڑی رہی سے کسر سی وہ آج پوری ہو گئی ان نے، اور میرا بہت احترام کا تعلق ہے اس خاندان سے، بڑا پرانا تعلق ہے۔ جب یہ نون میں بھی تھے، اسی تے گوٹے گٹے نو ہاتھ لوا کے اپنا کام کاری لیندے سے، لیکن یہ ہے کہ اب تو ہمارے فلسفے، ہمارے قافلے کا حصہ ہیں، ہمارے یہ محترم جو سارے بزرگ ہیں، یہ آگے اس معاملے کو لے کے چلیں گے، اور سرگودا میں تو آج میرا خیال ہے عملی طور پہ نون لیگ ختم ہو گئی ہے اس فیصلے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے نارتھ پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ پھر اس میں یہاں پہ جو تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹ ورک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے، پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے، اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا، اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو ایک اس کے لیے ایک علیحدہ پورا چیپٹر درکار ہے، اور جس قسم کے یہاں پہ کیا، اور پھر جو ماڈرن ایجوکیشن اور مدرسہ ایجوکیشن کو جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا، وہ بھی اس کی اپنے آپ کے سامنے ہے جو خدمات ہیں، اور پورے علاقے میں سب سے بڑا مدرسوں کا جو ماڈرن مدرسوں کا نیٹ ورک ہے، وہ اس بھیرا کی جو خاندان ہے، جو گدی ہے، اس کو یہ جاتا ہے کریڈٹ۔ تو میں ایک تو تمام جو آج یہاں پہ اب مجھے بتایا تھا، پیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسے کا انتظام نہیں کیا تھا، صرف میڈیا کا انتظام کیا تھا، لیکن باہر تو جلسہ ہو ہی گیا ہے، سینکڑوں لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہی ایک اس پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پہلے ہی جو ہے، ہم آپ کے معتقدین میں شامل ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہیں،
اور آج ہماری ساری مین لیڈرشپ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے مشورے سے، آپ کی صلاح سے انشاءاللہ اس علاقے کی سیاست کو جو رخ ملے گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں، اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں، معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک سیاست ٹھیک نہ ہو۔ پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں، پھر معیشت ٹھیک ہوگی، اور اسی لیے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں۔ آج جو عام آدمی کی حالت ہے، جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے، آج سے 9 مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے۔ یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں، ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا، پاکستان کے اندر ایک سیاسی ابتری پیدا ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب ہمارے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ استعفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے، جناب پرویز اشرف صاحب نے، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرنگ بنائی ہوئی ہے، جب بھی ہم استعفے لے کے جاتے ہیں وہ سرنگ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اب کل انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوا ہے۔ اس وقت 64% پاکستان میں جو نشستیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، باقی 36% رہ گئی ہیں، ان کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کرانا لازمی ہے، اور الیکشن کے بغیر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انشاءاللہ ہم جلد از جلد الیکشن کی طرف بڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، اچھا یہ بات میڈیا سے کرنے کی، ارے شاہ صاحب سوال یہ ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے پاس جو اتنے موقر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب کا، جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے۔ آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ انہیں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میرا پیر خانہ سیال شریف ہے، وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے۔ آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ وقت گزرتا ہے نا، اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے۔ میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا، میں نے 5 سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں۔ جب بھی انہوں نے گفتگو کی، قیم گفتگو کی، دلائل کی گفتگو کی، متاثر کرنے والی گفتگو کی، آج یہ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا، وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے، میرا اچھا وقت گزرا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھے انداز میں گزرے، کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے۔ وہ ہمارے محترم عامر کیانی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور بے شمار، اور ہمارے سید زادہ صاحب تشریف فرمائے، جی بنگالی شریف، میں ان کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ نور اللہ قادری دو سوال ہیں، قریشی صاحب ایک بات یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے جتنی جدوجہد اس ملک میں الیکشن کے لیے کی اور آپ لوگ کر رہے ہیں، اسی شدت سے تمام جمہوری طاقتیں اس کو روک رہی ہیں اور ان کے خیر خواہ بھی نہیں چاہتی۔
غیر جمہوری اور جمہوری جو میڈیا کی جو بھی، تو اب جو ہے آپ دو اسمبلی میں تحلیل کر ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے۔ آئین کہتا ہے جب دو اسمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروئے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئیں تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات، 90 دن حد ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 90 دن کے اندر اندر انتخاب کروانا لازم ہے، اور اگر 90 دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی، نمبر 1۔ اب جیسے کہ پہلے کہا گیا 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، قومی اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مستعفی ہو گئے، اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران علیحدہ ہوتے ہیں تو 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جب 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقاضا یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں، اور ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فی الفور الیکشن کروا دیے جائیں۔ 71% لوگوں کی یہی توقع ہے، اور جو ایک لیٹسٹ اوپینین پول ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے 71% عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضا کر رہے ہیں۔ وہ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہا، وہ معیشت کو مزید بحرانی کیفیت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ کراچی جیسے الیکشن قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی، اور اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی، پاکستان کی ساکھ، جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی۔ آج آپ دیکھیے حکومت کے جو حلیف ہیں، ہمیں چھوڑیے، تحریک انصاف تو ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، حکومت کی حلیف جماعت MQM پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ نے پہلے کیا تھا، 1 روز پہلے 2 روز پہلے تحریک انصاف نے، اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس سال اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے تو جو ان کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان کا، وہ متاثر ہوتا ہے، وہ بھی کترا رہے ہیں۔ تو اگر کراچی جیسے انتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے، قوم قبول نہیں کرے گی۔ مت بھولیے کہ 1977 میں چند سیٹوں میں جب گڑبڑ ہوئی تھی تو اس کا رد عمل آپ نے دیکھا، لوگ سڑکوں پہ آئے، احتجاج ہوا اور ایک ایجیٹیشن کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کراچی میں آج وہی ماحول بن رہا ہے، کراچی میں آج یہی ماحول بن رہا ہے۔ اگر کراچی کے ماحول کو آپ پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی الیکشن کروائیں جن پر سوالیہ نشان۔ یہ موقع دیں، ایسے خان صاحب نے کہا تھا کہ جب نئے الیکشن ہوں گے تو میں اپنے نظریاتی لوگوں کو ہی یا نہیں کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ دوسری طرف 17 جماعتیں کرنی ہیں، آپ 4-5 جماعتیں کلیئر نہیں کر سکتے، 7 جماعت اسلامی کو ساتھ ملا کے۔ دیکھیے ہم کافی ہیں۔ ہم نظریات کو یکجا کر رہے ہیں، جو ہمارے نظریے سے منسلک ہوگا، ہماری صفوں میں آئے گا، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کراچی کے معاملے پر میں سمجھتا ہوں اسد عمر آپ بہتر جواب دے دیں گے۔ کراچی کا بتا دیتا ہوں جی، کراچی میں اس وقت کچھ درجن سیٹیں ان کے نتائج سامنے جب آ جائیں گے، ان نتائج کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی اور نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ جی آخری میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خان صاحب نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، جناب عامر کیانی صاحب کو اور مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور بیرا شریف حاضر ہوں۔ خان صاحب اپنی علالت کی وجہ سے اور معروضی حالات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ ہم یہاں پہ پیر صاحب کی اس فیصلے کے شکریہ کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدید کے لیے آئے ہیں۔ میں عمران خان کی طرف سے، اپنی پارٹی لیڈرشپ جو موجود ہے ان کی طرف سے، اور جو موجود نہیں ان کی طرف سے بھی، جناب میرے مخدوم اور محترم
قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب کو، جناب حفیظ البرکات شاہ صاحب کو، جناب میجر ابراہیم شاہ صاحب کو، جناب محسن شاہ صاحب کو، جناب پیر فاروق شاہ صاحب کو، ان کے جملہ خاندان کو، اور اس خاندان کے توسط سے جو ہزاروں علماء اور مشائخ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ ریاست مدینہ منورہ کے ساتھ ملیں گے، اور ہمیں اس فکر اور سوچ کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے بزرگوں نے پاکستان کے قیام کے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں استحکام پاکستان کی تحریک میں بھی ان کے اس کردار اور کارکردگی کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا۔